فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، سب سے قبل ماہانہ بزم شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے 25 سالہ تکمیل اور اس کے جشن پر آپ کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ حضور سیدی مرشدی و مولائی اور تمام سلسلے عالیہ رفاعیہ قادریہ بیابانیہ کے اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو جاننے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو، اگر تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تو پھر جاننے والوں سے سوال کرو۔ تمہیدی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، سیدھی سادی بات اور عظیم نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں کہ قربان جائیں اللہ رب العزت کے اس انداز بیان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون نہیں فرمایا کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہ جانتے ہو، اگرچہ کہ اہل ذکر سے زیادہ بہتر لفظ عام فہم انداز میں علم کا ہوتا، ہر کوئی سمجھ جاتا۔ فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، علم رکھنے والوں سے سوال کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ اگر فاسألوا اہل الذکر کے بجائے فاسألوا اہل العلم ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا، عام فہم ہوتا، لیکن قربان جائیں رب العزت کی اس انداز بیان پر بس لفظ کے بدل کر ایک عظیم پیغام ہم غلامان مصطفیٰ کو عنایت فرمایا۔ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے علماء ربانیین سے رجوع ہو کر عرض کی کہ حضور یہ اہل علم میں اور اہل ذکر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑے ہی آسان لفظوں میں سمجھا دیا کہ اے لوگوں، جو کتابوں پر نظر رکھتے ہوں وہ اہل علم ہوتے ہیں، اور جن کی نظریں کتاب والے پر ہو جائے وہ اہل ذکر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، روز قیامت کے قرب میں بعض باطل فرقے نکلیں گے اور تمہیں اپنے علم والے ہونے کا رعب دبا کر تمہیں باطل عقائد کی طرف لے جائیں گے۔ ہرگز کتابوں کے انبار دیکھ کر تم اپنا ایمان کا سودا نہ کرنا، ہرگز کتابوں کی لائبریریاں دیکھ کر، کتابوں کے انبار دیکھ کر، اہل علم کا رعب اور دبدبا دیکھ کر تم اپنے ایمان کو غارت نہ کرنا۔ ارے تم اگر علم کی دولت لینا چاہتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ارے کتابوں پر نظر رکھنے والوں سے نہیں، اور جو کتاب والوں پر نظر رکھتا ہے ان بزرگان دین سے تم حاصل کیا کرو، ان کے درباروں میں اپنے دامنوں کو وسیع کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب پر نہیں بلکہ کتاب والے پر نظر رکھا کرتے ہیں، اور کتاب والے کی معرفت انہی سے تو ملا کرتی ہے کیونکہ یہ کتاب والے کو جانتے ہیں اور کتاب والے رب کی معرفت دینے والے ہیں۔ اور حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہزادے، چونکہ محفل ہے مجلس غوثیہ، حضور غوث الورا کا تذکرہ کرتا ہوا اپنے لیے سعادت دارین کا موجب بناؤں کہ شاہ عبد الرزاق قادری علیہ رحمۃ اللہ نے علوم کی تکمیل کر لی، علوم تفسیر، علوم حدیث سے واقفیت پیدا کر لی، تمام علوم ظاہریہ کی تکمیل کر لی، تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابا جان، میں نے تمام علوم حاصل کر لیے، میں نے تفسیر پڑھ لی، میں نے حدیث پڑھ لی، میں نے فقہ کی تعلیم حاصل کر لی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تاکہ میں بھی لوگوں سے خطاب کروں، لوگوں میں بیان کروں۔ حضور غوث پاک نے اجازت مرحمت کر دی، ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے آنے سے پہلے تک تم لوگوں سے بیان کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں تاخیر ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں جتنا وقت لگا اتنا وقت شاہ عبد الرزاق قادری علیہ رحمۃ اللہ نے شہزادے غوث الورا نے لوگوں میں خطاب کیا، بیان فرمایا، علوم و
علوم قرآن اور علوم حدیث کے دریا بہا دیے، لیکن مجمع میں کوئی حرکت نہ ہوئی، سب اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد حضور غوث الورا کی آمد ہوئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث ابھی بیان فرمانا شروع نہیں کیا، بس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، مجمع کی حالت بدل گئی، کوئی کپڑے پھاڑنے لگا، کوئی اللہ کا نعرہ لگا کر جنگل کی طرف دوڑنے لگا اور کوئی اللہ کے نعرے سے اپنی جان کو قربان کرنے لگا۔ شاہ عبد الرزاق قادری علیہ رحمۃ الرضوان بعد میں غوث پاک سے دریافت کرتے ہیں کہ حضور میں قرآن اور حدیث بیان کرتا ہوں، لوگوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور آپ صرف دیر سے آنے کی وجہ بیان کریں تو لوگ اللہ کے نعرے لگا کر جان قربان کرتے ہیں، لوگ اللہ کا نعرہ لگا کر جنگل کی طرف بھاگتے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ قربان جائیں غوث پاک کے اس جواب پر ارشاد فرمایا کہ بیٹے بس معاملہ اتنا ہے کہ جب تم کہتے ہو تو تمہاری نظر کتاب پر ہوتی ہے، اور عبد القادر کہتا ہے تو عبد القادر کی نظر کتاب پر نہیں بلکہ کتاب والے مولا پر ہوا کرتی ہے، وہ کتاب والے مولا کو دیکھ کر کہا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، یہی فرق ہوتا ہے اہل علم اور اہل ذکر میں کہ یہ کتاب پر جو نظر رکھیں وہ اہل علم ہوتے ہیں اور جو کتاب والے پر نظر رکھیں وہ اہل ذکر ہوتے ہیں، اور انہی دونوں کے فرق بیان کرنے والوں نے کہا کہ جو اہل علم ہیں انہیں مولوی کہا جاتا ہے، جو اہل علم ہیں ان کو مولوی کہتے ہیں، اور جو اہل ذکر ہیں انہیں صوفی کہتے ہیں، اور دونوں کا فرق بیان کیا، کہا مولوی وہ ہے جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں، وہ زبان کھولتا ہے تو مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو معاملوں کو پورا فرماتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو مناسک کے حد سکھاتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو مقدار نصاب زکوٰۃ بیان کرتا ہے، وہ زبان کھولتا ہے تو روزوں کے مسائل بیان کرتا ہے۔ کہا کہ مولوی وہ ہے کہ جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں، اور صوفی وہ ہے جس کے دیدار سے منازل طے ہوں، جس کو دیکھتے جائیں تو رب درجے بلند کرتے جاتا ہے۔ مولوی زبان کھول کر مسئلے حل کرتا ہے اور صوفی دیدار کروا کر منازل کو طے کرواتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم کو اس نے ایسے پیر کامل سے وابستہ رکھا، ایسی عظیم ہستی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا کہ جو نہ صرف علماء میں ہوں تو عالم شریعت ہیں، اور طریقت کے بزرگان دین میں ہوں، پیران کاملہ میں ہوں تو پیر طریقت بھی ہیں، اور ان کی یہ شان ہے کہ عالم شریعت ہو کر علماء کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، اپنے مریدوں کے مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں، اور پیران کاملہ کے زمرے میں آ کر پیر طریقت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے دیدار سے لوگوں کے منازل کو بھی طے کروایا کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی عظیم ہستی، عظیم عبقری شخصیت، میری مراد حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ 25 سال قبل قائم کردہ مجلس واعظ و نصیحت میں ہم اور آپ جمع ہیں کہ حضور سیدی مرشدی و مولائی نے بس اسی مقصد کے تحت اس مجلس کو منعقد کیا ہے کہ اے آنے والوں آؤ یہاں پر ہم زبان کھول کر تمہارے مسائل بھی حل کریں گے اور دیدار کروا کر تمہارے منازل بھی طے کروا دیں گے۔ یہ حضور سیدی مرشدی و مولائی کا خاص اعزاز رہا ہے، اور الحمدللہ اس 25 سالہ جشن میں شریک ہونے والے، ابتدا سے شرکت کرنے والے اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ اس مجلس سے لوگوں نے کیا کیا نہیں پایا ہے۔ ارے وہ دنیا کے سمندر ہوتے ہیں جن کے پاس پیاس بجھانے کے لیے پیاسے کو آنا پڑتا ہے، یہ ایسے بحر زخار ہیں، یہ ایسے بزرگان دین ہیں، یہ پیاسوں کو اپنے پاس بلانے کی بھی زحمت نہیں دیتے۔ ارے قاضی پیٹ یہاں سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ حضور سیدی مرشدی و مولائی صرف اس غرض سے طے فرمایا کرتے تاکہ میرے مریدوں کی تربیت ہو جائے، تاکہ جو معرفت کے پیاسے ہیں ان پیاسوں کو جام مل جائے اور ان کو سیراب کر دیا جائے۔ یہ دنیا کے سمندر ہوتے ہیں کہ پیاس بجھانے کے لیے پیاسوں کو جانا پڑتا ہے، اور یہ سیدی مرشدی و مولائی کا فیضان ہے کہ یہ پیاسوں کو اپنے در تک آنے کی تکلیف اور زحمت بھی نہیں دیتے بلکہ خود پیاسوں کے پاس تک آ کر ان کی پیاس بجھایا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آخر میں بس ایک جملہ عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں کہ مجلس واعظ و نصیحت حضور سیدی مرشدی و مولائی کی ایک عظیم یادگار ہے،
اور جو کوئی حضور سیدی و مرشدی و مولائی سے وابستگی اور آپ کا فیضان چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور سیدی مرشدی و مولائی کی اس یادگار بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، کیونکہ یادگار جس کی ہم قائم رکھیں گے بس انہی کے فیضان سے مالا مال ہوتے جائیں گے۔ بس آخر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو تمام کروں کہ خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر نہیں میرے چمن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں گر زندہ رکھو میرے اصولوں کو، میں زندہ ہوں گر زندہ رکھو میرے اصولوں کو، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔